حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رات کو پردہ بنا دیا اور دن کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے. رات پردہ بنا دی ہے، اندھیرا ہو گیا، خود بخود ہمارا جو سسٹم ہے وہ کہتا ہے اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے. اور جو رات کی نیند ہے نا جی، دن کی نیند اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سارا دن آپ سوئے رہیں، رات کو 2 گھنٹے بھی سو لیں گے تو برابر ہو جائے گا. صرف دوپہر کا کیلولہ یہ مسنون ہے، اور وہ بھی چند منٹوں کے لیے، کوئی یہ نہیں کہ 4 گھنٹوں کا کیلولہ ہو، 10 سے 20 منٹ، تاکہ صبح سے لے کر دوپہر تک جو تھکاوٹ ہوئی ہے دماغ تر و تازہ ہو جائے. آدھا گھنٹہ سو لے، گھنٹہ سو لے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ کیلولے کے نام پر ہی آدھا دن سوئے رہو تم. تو باقی نیند رات کی ہے. تو فرمایا یہ جو دن ہے یہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہے. صبح اٹھتے ہو، آپ دیکھیں یہ جانور ہیں، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، کس طرح کہاں سے بھاگ کر آتے ہیں، روڈوں کے اوپر جناب دانے چن رہے ہیں. کس نے ان کو یہ عقل دی ہے، کس نے سمجھ دی ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمجھ ہم نے عطا کی ہے ان کو. کس نے ان کو بتایا کہ رات کو یہاں سے اناج کی ٹرالی گزری تھی، جمپ لگا ہے تو یہاں پہ دانے گرے ہیں، اور ٹریفک چل کر وہ ذرے ذرے ہو گئے ہیں تمہارے لیے، تمہارے کھانے کے قابل ہو گئے. یہ کس نے ان کو بتایا ہے؟ وہ تو گھونسلوں میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن ہم نے تمہاری کمائی کا ذریعہ بنایا ہے. رزق صبح کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا ہر انسان کا رزق ہر صبح تقسیم ہوتا ہے، اور ملائکہ وہ کسی کا ایڈریس نہیں بھولتے، کسی کا پتہ نہیں بھولتے کہ میرا رزق آپ کو دے جائیں اور آپ کا مجھے دے جائیں. یہ ایسا نہیں ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو. ہر جاندار کا رزق ہمارے ذمے ہے، انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارا عارضی ایڈریس بھی جانتے ہیں اور مستقل ایڈریس بھی جانتے ہیں. اور فرمایا یہ رزق تمہارا پیچھا کر رہا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں. ایک انسان کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے، اور فرمایا دوسرے نمبر پر انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے. اور انسان عجیب ہے، موت سے بھاگتا ہے اور رزق کے پیچھے بھاگتا ہے. حالانکہ رزق تمہارا پیچھا کر رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں رزق لکھا ہوا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے انسان کسی جگہ پہ جاتا ہے، کوئی کام نہیں، بس کچھ چائے کا کپ پیا تو واپس آ گئے، کیونکہ وہ آپ کا ایک کپ ادھر پڑا تھا، وہ آپ نے پیا اور پی کے گھر آ گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو آپ کا طے شدہ ہے. تو اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا رزق طے شدہ ہے، لیکن فرمایا اس کو عزت سے طلب کرو، عزت کے راستوں سے طلب کرو. ذلت کا راستہ اختیار نہ کرنا، حرام کا راستہ اختیار نہ کرنا، یہ طے شدہ ہے، اور جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جب رزق طے شدہ ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہم جیسے نکھٹوؤں کو بھی سبق دے دیا، کیونکہ یہ راستہ لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے نا جی. انہوں نے کہا جب طے شدہ ہے تو بس پھر چادر ڈالیں اور گھر میں بیٹھ جائیں آرام سے، محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں شاید یہ بھی لکھا ہو کہ محنت کرے گا تو یہ ملے گا. یہ بھی ساتھ ہو، یہ شرط ساتھ ہو کہ جب تو محنت کرے گا تو پھر تجھے ملے گا، تو اس لیے تجھے محنت کرنی چاہیے. اور اسلام کے اندر فارغ رہنے کا کوئی جواز نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا، شہر کا چکر لگاتے، لوگوں سے پوچھتے کیا کام کرتے ہو، کیا شغل ہے، کیا بزنس ہے. اگر کوئی کہتا جی میں تو فارغ ہوں جی، جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ایک علیحدہ قسم ہے، فخر سے لوگ بتاتے ہیں جی کوئی کام کاج نہیں، بس سارا دن کپڑے پہن لیے کاٹن کے اور بس پھر لیا، مٹر گشت کر لیا اور کوئی کام نہیں. لوگ کہتے کمال ہے جی، ہم تو اتنے پریشان ہیں، رزق کے لیے سرگرداں ہیں، اور یہ جناب دیکھو کس طرح فارغ پھر رہے ہیں. تو یہ
اچھائی کی بات نہیں، یہ عیب کی بات ہے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسلام میں فارغ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین کا کام کرو یا دنیا کا کام کرو اور اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ فرمایا کسی کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دو بزرگ تشریف لے آئے مدینہ کے باہر، ہو ذکر شروع، چادریں ڈالی ہوئی ہیں۔ پوچھا بھی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جی اصحاب متوکلین میں سے ہیں جی، یعنی اللہ پہ توکل کر کے بس یہ ہو کر رہے ہیں اور یہ کماتے بزنس کچھ نہیں ہے، یہی کاروبار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے درہ نکال لیا، فرمایا اٹھو جا کر محنت کرو۔ سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا تو کسان ہے جو اپنا دانہ بھی زمین کے اندر پھینک کے آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کے اندر فارغ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کام کرو، محنت کرو، دنیا کا دین کا کوئی نہ کوئی کام کرو، فارغ نہ رہو۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے کام میں برکت ڈالی ہے۔ فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، یہ چھت بنائی ہے اور یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، کوئی ستون نہیں اور پھر ان کے اندر کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کبھی بھی اس کے اندر کوئی نقص نہیں پڑا، کریک کوئی چیز نہیں۔ فرمایا جب سے ہے ایسے ہی قائم ہے اور یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ چمکتا ہوا سورج بنایا ہے اور یہ میری قدرت کی نشانی ہے جس کا کبھی ایندھن ختم نہیں ہوا، کبھی بھی یہ بے نور نہیں ہوا، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے اور کبھی اس کو گرہن لگا کر ہم دکھا دیتے ہیں۔ یہ سورج گرہن بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم اس کو روشن کرنا جانتے ہیں ہم اسے بے نور بھی کرنا جانتے ہیں۔ نصف النہار میں چمکتا ہوا سورج جب چاہیں ہم اس کو بے نور کر دیں، کیونکہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے اور اس کے حکم کا پابند ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چمکتا ہوا سورج تمہارے لیے بنایا ہے۔ آسمان کی روشنیوں کو بھی منزل مل گئی ہے۔ یہ جو روشنیوں کا سفر شروع ہوا ایک ستارے سے اور پھر آگے ستارے اور پھر چاند، فرمایا پھر اس کا جو سفر مکمل ہوا سورج کے اوپر جا کر، اور جب سورج موجود ہے چاند کی روشنی بھی تمہارے اوپر نہیں پڑے گی، جب سورج موجود ہے فرمایا کسی ستارے کی روشنی بھی نہیں پڑے گی اور تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے سورج کی موجودگی میں۔ سورج کی موجودگی میں نہ کسی چراغ کی ضرورت ہے نہ کسی دنیاوی روشنی کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایسا روشن ہم نے سورج بنایا جس نے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ زمین کی روشنیوں کا سفر آگ سے شروع ہوا، موجودہ الیکٹرک سسٹم کے اوپر مکمل ہوا، اور فرمایا آسمان کی روشنی کا سفر ستارے سے شروع ہوا اور سورج پہ جا کے مکمل ہوا۔ حق تعالیٰ جب ظاہری روشنیوں کا انتظام فرمایا تو ظاہر اس کائنات کو روحانی روشنیوں سے تو محروم نہیں رکھیں گے نا، روحانی روشنیوں کا بھی انتظام کریں گے نا۔ روحانی پہلا ستارہ آدم علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گیا، اور پھر یہ روحانی سفر شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام، 1,24,044 انبیاء علیہ السلام کا وہ سلسلہ جو آ کر میرے کملی والے پیغمبر کے اوپر مکمل ہوا۔ حضور فرماتے ہیں ایک خوبصورت محل ہے،
اور فرمایا کہ وہ محل سجا ہوا ہے اور اس کے اندر